میرے چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر اس کا طواف کر سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی عورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو 40 سال تک خانہ کعبہ کے طواف کے لیے ترستی رہی۔ پھر اس عورت کے ساتھ کیا معجزہ ہوا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا خانہ کعبہ میں فرشتے نازل ہوئے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو آئے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ایک مائی کا ہے جس کا نام مائی نذیرہ تھا۔ پیارے ناظرین، اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے کبھی بھی انہیں عزت نہ دی۔ مائی نذیرہ کو ہر وقت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کا شوہر گھر میں رہ کر بھی ان کے لیے اجنبی تھا۔ روزانہ ان کا کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا جس کی وجہ سے مائی نذیرہ کو شوہر سے مار بھی کھانی پڑتی۔ روزانہ لڑائی کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے مائی نذیرہ کو 4 بیٹوں سے نوازا، مگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اس وقت اس قدر تنگ ہو چکے تھے کہ مائی نذیرہ کے شوہر نے نذیرہ کو 45 سال کی عمر میں طلاق دے دی۔ مائی نذیرہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھائی کے گھر آ گئی۔ ان کے بھائی انتہائی غریبی میں تھے جس کی وجہ سے انہیں اپنی اولاد کو بھی چھوڑنا پڑا۔ عدت کے وقت گزر گئے۔ مائی نذیرہ کے لیے یہ عدت کا وقت بھی انتہائی مشکل تھا۔ وہ ہر وقت خاموش اور پریشان رہتی۔ وہ اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ کچھ عرصے بعد مائی نذیرہ نے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہتی۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی۔ مائی نذیرہ کو بچپن سے ہی حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ خانہ کعبہ کی محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتی چلی آ رہی تھی کہ یا اللہ، تو مجھے اپنے گھر کا دیدار کرا دے، مجھے اپنے مقدس گھر کی زیارت کروا دے۔ میں غریب ہوں مگر تیرے نزدیک امیر غریب کا کوئی فرق نہیں۔ تو چاہے تو غریب کو بھی اپنے گھر بلا لے، اگر نہ چاہے تو امیر کو بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب نہ کروائے۔ ناظرین، جب بھی کوئی عورت عمرہ سے واپس آتی تو مائی نذیرہ ان سے دعا کروانے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتی۔ مائی نذیرہ ان سے کہتی کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار کرائے، مجھے بھی اس مقدس گھر کا طواف کرائے۔ مائی نذیرہ کے بھتیجے ان کی بات سن کر ان کا مذاق اڑاتے اور اترا اترا کر باتیں کرتے۔ ان سے کہتے کہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ دعاؤں کی۔ خالہ، تمہاری حالت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں اور تم حج کرنے کی باتیں کرتی ہو۔ مہنگائی نے پہلے ہی غریب کی کمر توڑ رکھی ہے۔ حج کرنا آسان نہیں اور حج پر جانے کے لیے ساتھ کسی محرم کا ہونا لازمی ہے، اس کا خرچہ الگ سے ہوگا۔ نذیرہ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ روز اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ، اب تو لوگ مذاق اڑانے لگے ہیں، تو انہیں دکھا کیوں نہیں دیتا کہ تیرے گھر میں آنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عدت ختم ہونے کے بعد یہ اپنی ایک سہیلی کے پاس آئی۔ ان کی سہیلی کا شوہر سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ مائی نذیرہ کی سہیلی کے پاس آئی اور آ کر ان سے کہنے لگی کہ مجھے باہر جانا ہے، میں کیا کروں؟ اس نے مائی نذیرہ سے کہا کہ مدینے میں ایک بڑا شیخ رہتا ہے، اس کی بیوی کو گزرے 1 سال ہو چکا ہے، وہ شیخ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ سہیلی کی بات سن کر مائی نذیرہ نے غصے سے کہا کہ وہ بڑا آدمی ہے، میں کس طرح اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ اس کی عمر 70 کے قریب ہے جبکہ میری عمر 45 سال ہے۔ میرے بچے، رشتہ دار اور میرے بہن بھائی کیا کہیں گے؟ مائی نذیرہ کی سہیلی ان سے کہنے لگی کہ اگر تم اس عربی سے شادی کر لو تو تمہاری حج کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، اللہ کے مقدس گھر میں تمہیں حج کا موقع مل جائے گا۔ پیارے ناظرین، حج کا نام سنتے ہی مائی نذیرہ کا دل موم ہو گیا۔ وہ شادی کے لیے مان گئی۔ چنانچہ 1 ہفتے کے بعد عربی شیخ سعودی عرب سے پاکستان آیا
اور ان کی شادی ہو گئی۔ مائی نذیرہ کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ شام کے وقت عربی شیخ یعنی مائی نذیرہ کا شوہر کھانستے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت مائی نذیرہ کی سہیلی اور اس کا شوہر بھی کمرے میں موجود تھے۔ عربی شیخ نے کہا کہ میری بیوی یعنی مائی نذیرہ سے کہہ دو کہ میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے اور میں سعودی عرب واپس جا کر تمہارے نکاح کو رجسٹر کرواؤں گا، پھر تمہارے لیے ویزا اور ٹکٹ بھیجوں گا۔ میں وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مائی نذیرہ کو شیخ صاحب نے ہاتھ بھی نہ لگایا اور اگلے دن شیخ صاحب سعودی عرب واپس چلے گئے اور 8 دن بعد مائی نذیرہ کا ویزا اور ٹکٹ آ گیا اور اگلے ایک ہفتے کے بعد مائی نذیرہ سعودی عرب پہنچ گئی۔ مائی نذیرہ کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے شیخ صاحب کا بیٹا پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ مائی نذیرہ کو عربی شیخ کے ایک بہت بڑے گھر میں لے گیا۔ مدینے میں شیخ صاحب کا ایک بہت بڑا گھر تھا۔ اس گھر میں مائی نذیرہ کا اچھے سے استقبال کیا گیا اور بہت سے لوگ موجود تھے وہاں۔ ہر کوئی مائی نذیرہ کو مرحبا کہہ رہا تھا۔ مائی نذیرہ نے شیخ صاحب کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ شیخ صاحب کے بیٹے کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، لہٰذا وہ مائی نذیرہ کی بات سمجھ گیا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دینے لگا کہ میرے والد نے پاکستان سے واپس آنے کے بعد اپنا نکاح رجسٹر کروایا اور آپ کے لیے سونے کا ایک ہار خریدا اور آپ کے لیے ویزے اور ٹکٹ کا بندوبست کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد چوتھے دن ان کی طبیعت بگڑ گئی اور اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سعودی علماء سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ شرعی لحاظ سے میری والدہ ہیں، لہٰذا آپ عدت اپنے شوہر کے گھر گزاریں گی۔ مائی نذیرہ اس نئی صورتحال سے مزید پریشان ہوگی مگر جیسے تیسے دن گزرنے لگے۔ پیارے ناظرین، عدت کے دوران مائی نذیرہ نے محسوس کیا کہ شیخ صاحب کا بیٹا ان کی بہت خدمت کر رہا تھا، وہ اپنی والدہ جیسی ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ عدت ختم ہوئی تو ان کا حج کا مہینہ شروع ہونے کو تھا۔ مائی نذیرہ نے اپنی خواہش یعنی شیخ صاحب کے بیٹے کو بلایا اور اسے کہنے لگی کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے محرم کے طور پر میرے ساتھ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہو؟ شیخ صاحب کے بیٹے نے کہا کہ ماں جی میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کی تمنا کو پورا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ دلہن بن کر خانہ کعبہ جائیں اور حج سے قبل عمرہ ادا کریں۔ پہلے تو مائی نذیرہ نہ مانی لیکن حج کرنے کی خواہش کی وجہ سے شیخ کے بیٹے کی بات ماننی پڑی۔ جب مائی نذیرہ دلہن بنی خانہ کعبہ پہنچی تو سب دنگ رہ گئے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ بیٹے کے کہنے پر مائی نذیرہ نے دلہن کے لباس میں ہی نفل ادا کیے۔ جیسے ہی نفل ادا کر کے مائی نذیرہ حرم شریف کے فرش پر پہنچی اور رو رو کر شکرانے کے کلمات ادا کرنے لگی کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت بخشی۔ اور ابھی وہ دعا ہی کر رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں خانہ کعبہ کے اوپر کوئی نورانی مخلوق ظاہر ہوئی جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر مائی نذیرہ حیران رہ گئی کیونکہ وہ مخلوق مائی نذیرہ کی طرف ہی دکھائی دیتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مائی نذیرہ کی دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد مائی نذیرہ نے حج کیا اور پھر اپنی بقیہ زندگی خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہم ایسی مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔